فرزندان توحید و سنت، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والے بزرگوں اور نوجوانوں، گزشتہ 2 جمعوں پر آپ کے سامنے ارکان اسلام پر گفتگو شروع کی تھی، اور اسلام کا پہلا رکن کلمہ طیبہ، اس پر مدلل گفتگو کی تھی۔ آج اسلام کا دوسرا رکن نماز، اس پر گفتگو ہوگی، کیونکہ ایمان سب سے بنیادی چیز ہے، اور ایمان کے بعد جو اہم چیز ہے وہ عبادت ہے، اور عبادات میں سب سے افضل چیز عبادت کی روح یہ نماز ہے۔ اب انسان ایمان لے کر آتا ہے تو اس کے ایمان لانے کا علم صرف میرے رب کو ہوتا ہے، رب کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوتا، لیکن اس کے ایمان لانے کا اقرار اس کے نماز ادا کرنے سے ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو ارکان اسلام کے اندر ڈھانپ لے گا، نماز ادا کرے گا، تو اس وقت ہمیں اس بات کا یقین ہوگا کہ واقعی اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ نماز یہ بہت اہم چیز ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن۔ رب العالمین نے مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے، اور مومنوں کی پہلی صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز کے اندر عاجزی کرنے والے ہیں۔ نماز ایک ایسا عظیم رکن ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ جس طرح میرے دوستو، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کلمہ طیبہ، اس کی الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے، کہ اس کے الفاظ درست ہونے چاہیے، اس کی تلفظ کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ نماز جو ہے، یہ ایمانیات کے بعد سب سے افضل چیز ہے۔ جس طرح کلمہ طیبہ کے الفاظ اور معانی سمجھنے ضروری ہے، اسی طرح یہ نماز، اس کے الفاظ بھی درست ہونے چاہیے، اور اس کے معانی کی بھی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ ہم نماز ادا تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ تب ہوگا، نماز کامل تب ہوگی جب اس کے الفاظ پر ہمیں عبور ہوگا، جب اس کے تلفظ کی ادائیگی صحیح ہوگی۔ اگر نماز کے تلفظ کی ادائیگی صحیح نہ ہوئی، نماز کے الفاظ صحیح نہ ہوئے، تو الفاظ تبدیل ہونے سے معنی چینج ہو جاتا ہے، تو اس طرح ہم گمراہی کے اندر چلے جائیں گے۔ اس وجہ سے اپنی نمازوں کو درست کیجیے، اپنے الفاظ کو درست کیجیے، اور نمازوں کے اندر کھڑا کیسے ہونا ہے، نماز کے اندر قیام کس طرح کرنا ہے، تکبیر تحریمہ کس طرح کہنی ہے، اور رکوع اور سجود کس طرح کرنے ہیں، جلسہ اور قومہ کس طرح کرنا ہے، اور نماز میں
جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، انسان کی نظریں قیام کے وقت کہاں ہونی چاہیے، انسان کی نظریں رکوع کے وقت کہاں ہونی چاہیے، انسان جب نیت کرتا ہے تو انسان کی نظر کس طرف ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، یہ ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ یہ ہم علماء سے پوچھیں۔ اب تبلیغی جماعت والے ہیں نا، ان کے ساتھ جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں، نماز کی کمزوری ہے، دعائے قنوت کی کمزوری ہے، اسی طرح ایمان مفصل ہے، مجمل ہے، جنازہ ہے، جو آدمی جماعت کے ساتھ کم از کم 40 دن لگا لیتا ہے تو باقی چیزیں نہیں تو اس کی یہ ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔